سوال: ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قریبی رشتہ دار سے معلوم کیے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کس نے پڑھایا اور اس موقع پر کس کس نے خطبہ دیا؟ جواب: نکاح تو عمرو بن اسد نے پڑھایا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا تھے، اور خطبہ پہلے ابو طالب نے دیا اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے بھی دیا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے۔ سوال: مکے میں قحط سالی کے دوران جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد رونما ہوا تھا، آپ نے اپنے چچا ابو طالب کی تنگ دستی میں مدد کرنے کے لیے کیا قدم اٹھایا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، جو بہت امیر تھے، فرمایا کہ اس قحط سالی میں ابو طالب کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ علی کو میں پرورش کے لیے لے جاتا ہوں اور جعفر رضی اللہ عنہ کی پرورش آپ کیجیے۔ چنانچہ ابو طالب کی یہ دونوں فرزندان دو گھرانوں میں پرورش پاتے رہے۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس گھر میں رہنے لگے تھے؟ جواب: آپ ابو طالب کے گھر کے بجائے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زبردست فرمائش پر ام المومنین ہی کے گھر میں مستقل طور پر رہنے لگے تھے۔ سوال: خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے وقت حجر اسود رکھنے کی ثالثی کا فرض کس نے ادا کیا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال: ابو امیہ بن مغیرہ نے حجر اسود نصب کرنے کے لیے ثالثی کی جو شرط مقرر کی تھی، اس کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اتفاقاً حرم میں داخل ہوئے تو حاضرین نے بیک زبان کیا کہا تھا؟ جواب: سب لوگ پکار اٹھے تھے، ھذا الامین رضیناہ، یعنی امین آ گیا، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ سوال: خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر پر حجر اسود کو اس کی اصل جگہ پر کس نے نصب کیا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال: بعثت سے پہلے عام طور پر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکارا کرتے تھے؟ جواب: الصادق یا الامین کے نام سے۔ سوال: حرب فجار میں شریک ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو ترکش سے تیر نکال نکال کر دیا کرتے تھے۔ سوال: حلف الفضول میں شرکت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کس نے تجویز کیا تھا؟ جواب: عبداللہ بن جدعان نے، جن کے مکان میں اس معاہدہ کی تفصیلات طے کی جا رہی تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مہر کس قدر ادا کیا تھا؟ جواب:
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مہر 12.5 اوقیہ سونا ادا کیا تھا، اور ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ مہر 20 اونٹنیوں کا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مذکورہ سونے کی قیمت کے برابر اونٹنیاں دے دی ہوں۔ سوال: ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو جانے کے بعد خوشی کا اظہار کس طرح کیا تھا؟ جواب: ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد اپنی کنیزوں کو رقص کرنے اور دف بجانے کا حکم دیا تھا۔